والنجم إذا غوى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرض کر دی کہ میں اور میرے رسول ہی کامیاب اور غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی زبردست ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی قوم ایسی نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور اس سے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا، ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان اور برادری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا اور انہیں اپنی طرف سے ان کی تائید اور مدد فرمائی، اور اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی لوگ اللہ رب العالمین کی پارٹی
اور اللہ تعالیٰ کا لشکر اور اللہ کا گروہ ہیں۔ لوگوں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا گروہ، اللہ کا لشکر ہی ہمیشہ فلاح پانے والا اور کامیاب ہونے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی حمد و ثنا، جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور مدبر ہے، اور وہ اکیلا ہی پوری کائنات کا انتظام و انصرام کسی کی مدد اور مشورے کے بغیر چلا رہا ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا والآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ مجادلہ جو کہ 28ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے، سورہ مجادلہ کی آخری آیات کی میں نے تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ایک ایسے گروہ اور ایک ایسے طبقے کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پسندیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت انہیں دنیا میں بھی ملے گی، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی وہ لوگ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ بھائیوں، اس سلسلے میں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ گروہ اور ان صفات کے حامل وہ لوگ نظر آتے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹھنی بیٹھے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم نوا بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن کو حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ان لوگوں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات آج کے اس خطبے کے حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے۔ تو بھائیوں، یاد رکھیے، وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، خواہ زندگی کے اندر ایک بار ہی اسے یہ سعادت ملی ہو، پھر ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا اسے شرف حاصل ہوا ہو، اور وہ پھر اسی حالت میں ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اسے ہم شریعت کی نظر میں صحابی کہتے ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے جو صرف اور صرف اس مخصوص طبقے کو حاصل ہے جنہیں زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت نصیب ہوئی ہو۔ ایسے لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں وہ لوگ موجود ہوں، لیکن انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس انہوں نے اختیار نہیں کی، اگرچہ وہ حالت ایمان ہی میں دنیا سے گئے ہوں، انہیں صحابی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ جیسا کہ تاریخ کے اندر ہمیں کئی لوگوں کے نام ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ کہتے ہیں کہ رابعہ بصری انہی لوگوں میں سے تھی جنہیں اگرچہ زمانہ تو انہوں نے رسول اللہ کا پایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ یا اسی طرح اویس کرنی کے بارے میں یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو پایا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے وہ محروم رہیں، اس لیے انہیں ولی کا درجہ تو دیا جا سکتا ہے، تابعی کا درجہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن صحابی کا درجہ انہیں نہیں دیا جا سکتا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العالمین کے وہ پسندیدہ اور وہ قدوسی جماعت کے افراد اور ممبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بڑا شرف اور بڑا مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بشری تقاضے کے تحت اجتہادی طور پر کچھ خطائیں بھی ہوئیں، اور بعض مواقع ایسے بھی آئے کہ جن مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا، لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ اللہ رب العالمین کو اتنے پسندیدہ، صحابہ کرام میں سے بھی کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کو اتنے محبوب اور اتنے پسندیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ تاکید فرمائی، یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے ان لوگوں پر ناراض بھی نہیں ہونا، اور اسی طرح آپ نے ان لوگوں کو درگزر کر دینا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ مختلف معاملات کے اندر ان کے ساتھ مشورہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی ایک درے میں، اور انہیں یہ حکم دیا کہ تا حکم ثانی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، ہمیں فتح ہو، ہمیں شکست ہو، جب تک میرا حکم نہ ملے آپ نے یہ جگہ، اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے۔ کرنا یہ ہوا کہ پہلے ہی مرحلے میں کفار مکہ کو اور قریش مکہ کو شکست ہو گئی، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، میدان جنگ خالی کر دیا۔ یہ 50 صحابہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جن کی ڈیوٹی یہاں لگائی گئی تھی، انہوں نے آپس میں سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ کچھ صحابہ یہ کہنے لگے کہ لڑائی اور جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ہماری ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں یہ جگہ چھوڑ کر میدان جنگ میں جا کے مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آپ کو یاد نہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ تا حکم ثانی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، ہمیں فتح ہو، ہمیں شکست ہو، آپ نے یہ درہ خالی نہیں کرنا، یہ درہ چھوڑنا نہیں۔ اس طرح ان کا آپس میں تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہو گئی اور درہ خالی ہو گیا۔ صرف چند صحابہ اس جگہ پہ موجود رہے، باقی صحابہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے میدان میں چلے گئے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، دور سے انہوں نے دیکھا کہ وہ درہ خالی ہے، چونکہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم جرنیل تھے، بڑے عظیم سپہ سالار تھے، حالت کفر میں بھی انہوں نے کبھی ہار نہیں دیکھی، اور حالت ایمان میں بھی انہوں نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا۔ لیکن بھائیوں، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، رب العالمین جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ یہی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، تو ساتھیوں سے کہنے لگے، بھائیوں، میرا جسم دیکھ لو، میرے جسم کا کوئی حصہ
تیر یا تلوار کے زخم سے خالی نہیں ہے۔ میرے جسم کے ہر حصے پر کہیں تیر کا زخم ہے، کہیں تلوار کا زخم ہے۔ میں موت کو میدان جنگ میں لڑائی کے دوران تلاش کرتا پھرتا تھا، لیکن مجھے موت وہاں نہیں ملی۔ اب میں بیماری کی حالت میں تبھی موت اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ اتنے عظیم جرنیل حضرت خالد ابن ولید نے دیکھا کہ وہ درہ تو خالی ہو چکا ہے۔ آپ نے پہاڑ کا ایک لمبا چکر کاٹ کے جو لوگ مدینہ منورہ کی زیارت سے مستفید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بار بار، اور جو ابھی تک نہیں جا سکے اللہ ان کے لیے آسانی کے فیصلے فرمائے۔ اور جانتے ہیں کہ یہ جو ہے احد پہاڑ، یہ کوئی چھوٹا پہاڑ نہیں ہے، بڑی لمبائی اور چوڑائی، غالباً 7 میل اس کی لمبائی اور 4 یا 3 میل اس کی چوڑائی ہے۔ اتنا لمبا چکر کاٹ کے خالد ابن ولید اس درے میں پہنچے۔ عقب سے اور پچھلی طرف سے انہوں نے حملہ کر دیا اس گروہ پر، اس قافلے پر، اس گروپ پر جو درے کے اندر پہرا دے رہے تھے۔ صحابہ کو شہید کیا۔ پھر وہ لوگ جو میدان جنگ میں حالت غفلت میں غنیمت کا مال اکٹھا کر رہے تھے، ان پر حملہ کر دیا۔ اس طرح بھائیوں، اس لڑائی کے اندر جو فتح حاصل ہوئی تھی مسلمانوں کو، وہ شکست میں بدل گئی، اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب فرمائی۔ یہ وہ موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ناراض ہوتے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر انعام اور آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنایا۔ اگر آپ دل کے بھی سخت ہوتے، زبان کے بھی سخت ہوتے، تو یہ لوگ جو پروانہ وار آپ کے ارد گرد جمع ہیں اور آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس کبھی اکٹھے نہ ہوتے۔ اب آپ کا یہ فرض ہے، فاعف عنہم، اے میرے پیغمبر آپ ان کو درگزر فرما دیجئے۔ فاعف عنہم، صرف درگزر ہی نہیں بلکہ واستغفر لہم، آپ ان کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کیجئے، بخشش کی دعا کیجئے۔ وشاورہم فی الامر، اور اہم معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ کیجئے۔ فاذا عزمت، جب مشورے کے بعد آپ ایک فیصلہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل اور بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے انسانوں میں سے ایک الگ شرف نصیب فرمایا۔ چنانچہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فاتبعہ لرسالتہ ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فاصطفاہم فجعلہم وزراء نبیہ۔ مسند احمد میں امام احمد رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہیں فقیہ امت کا نام دیا گیا ہے، بہت بڑے فقیہ اور اپنے وقت کے صحابہ کرام میں
مدینہ منورہ کے اندر یہ بڑے مشہور مفتی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام بندوں، تمام انسانوں کے دلوں پر ایک نظر ماری، ایک نظر دوڑائی، ان کے دلوں کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ کے دل کو تمام بندوں کے دلوں میں سے سب سے بہتر پایا۔ جو اعزاز یا جو شرف یا جو امتیاز جناب محمد الرسول اللہ کے دل کو ملا وہ دنیا کے اندر اور کسی شخص کے دل کو نہیں ملا۔ یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے جناب محمد الرسول اللہ کو نصیب فرمایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر دیکھا تو فاصطفاہ لرسالتہ، فاصطفاہ لنفسہ، فاصطفاہ لنفسہ فاتبعہ لرسالتہ، کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے منتخب فرمایا، اپنے لیے پسند فرمایا۔ اور دوسرا اعزاز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور ختم نبوت کے لیے پسند فرما لیا۔ یہ وہ اعزاز ہے جو 1,44,000 انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ صرف اور صرف کائنات کے اندر یہ اعزاز اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقدر فرمایا اور آپ کو اس اعزاز کے لیے منتخب اور پسند فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، لوگوں کے دل میں نظر دوڑائی، لوگوں کے دلوں کو جانچا۔ فنظر فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں میں سے، سب بندوں کے دلوں میں سے حضرات صحابہ کے دلوں کو سب سے زیادہ محبوب سمجھا، سب سے زیادہ صاف سمجھا، سب سے زیادہ پاک سمجھا، سب سے زیادہ بہتر سمجھا۔ تو اس کا اعزاز، یہ اعزاز جو انہیں ملا، اس کی جزا یا اس کا جو مقام اور مرتبہ یا اس کا جو بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو دیا وہ یہ کہ اللہ اکبر فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بننے کا شرف نصیب فرمایا۔ اور یہ وہ اعزاز ہے جو امت میں سے کسی اور کو نہیں ملا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت ان کو نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے نا انعام کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا، اس انعام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان الفاظ کے ساتھ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الم نشرح لک صدرک، کیا میں اللہ نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور کیا میں نے آپ سے وہ بوجھ ہلکا نہیں کر دیا؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر کے رکھ دیا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور اے اللہ کیا میں نے آپ کا ذکر بلند نہیں فرمایا؟ تو یہ جو ہے نا لفظ وزر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ، اور وزیر کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی کا بوجھ اٹھانے میں اس کا مددگار ثابت ہو۔ تو صحابہ کرام کو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کو
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا، جس کا اظہار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اطہر سے ان الفاظ میں فرماتے ہیں، لوگو لی وزیران فی الارض ولی وزیران فی السماء، کہ میرے 2 وزیر زمین میں ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ میرے وہ 2 وزیر جو زمین میں ہیں وہ ہیں جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور وہ 2 وزیر جو آسمانوں میں ہیں وہ ہیں جناب جبریل اور جناب میکائیل علیہم الصلاۃ والسلام۔ بھائیو، قرآن مجید پر جب ہم غور کریں نا، مطالعہ کریں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت عطا فرما کر بہت بڑا انعام دیا، جناب رسول اللہ کو بہت بڑا انعام دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، مکے کے اندر 2 بڑے سردار ہیں، ان 2 میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت عطا فرما۔ نام 2 کا لیا، کیسا اچھا ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے کسی ایک کا سوال نہ کرتے، دونوں کا سوال کر دیتے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمانے پہ قادر، لیکن آپ نے یہ آپشن رکھا کہ اے اللہ، تیری نظر کے اندر جو اسلام کے لیے بہتر ہے اسے مسلمان فرما دے، اسے ایمان کی دولت نصیب فرما۔ عمر ابن الخطاب اور عمر ابن الحشام، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یا عمر ابن حشام رضی اللہ عنہ۔ عمر ابن حشام جس کا نام بعد میں ابو جہل پڑ گیا، کیونکہ یہ جہالت کا پلندہ تھا، یہ جہالت کا پلندہ تھا، اس لیے اس کا نام رسول اللہ نے ابو جہل رکھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، یہ ابو جہل۔ اللہ رب العالمین نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اس ایمان کو اللہ رب العالمین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا انعام کے طور پر اس کا ذکر فرمایا۔ الم نشرح لک صدرک۔ میرے بھائیو، اللہ اکبر، آپ نے صرف اکیلے عمر بن خطاب کا نام نہیں لیا، دوسری طرف آئیے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جائیے اور ان کو میرا پیغام دیجیے، توحید اس کے سامنے پیش کیجیے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ لیکن جناب رسول اللہ سے فرمایا، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، آپ نے مجھ سے یہ دعا نہیں کی، میں نے بن مانگے، الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے بھائی ہارون کے لیے بطور وزیر بننے کے سوال کیا تھا، اور اے میرے پیغمبر علیہ السلام، میں نے جناب عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما کر آپ کا وزیر بنا دیا۔ یہ فرق ہے وزیر محمد میں اور وزیر موسیٰ میں، موسیٰ کے وزیر میں اور محمد الرسول اللہ کے وزیر میں۔ بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم جانثار صحابہ عطا فرمائے جن کی مثال کائنات کے اندر ہمیں نہیں ملتی۔ دمشق کی
مرکزی مسجد میں قاضی ابو طیب تشریف فرما تھے۔ ان کی موجودگی میں ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا آ کر، اسے ہم شریعت کی زبان میں مسئلہ مسرات کہتے ہیں۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے احناف کے اندر اور اہل حدیث کے اندر۔ اس مسئلے میں احناف کا موقف وہ حدیث کے منافی ہے، اور اس کا اظہار مولانا محمود الحسن صاحب جو کہ شیخ تھے دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے بھی ایک موقع پہ اس بات کا اظہار فرمایا کہ اس مسئلے میں ہمارے جو شیخ تھے نا، ان کا موقف درست نہیں ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کا موقف درست نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف درست ہے۔ یہ بات جب اس نے مسئلہ پوچھا تو قاضی صاحب نے اسے یہ کہا، بھائی حدیث کے اندر یہ مسئلہ ایسا آتا ہے۔ جبکہ وہ کہنے لگا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا کون ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً دین کے 70 سے 75% مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ سے بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام سن کر نا، وہ شخص جو کہ یہ مسئلہ پوچھنے آیا تھا کہ میں تو ابو ہریرہ کو دین کے معاملے میں نعوذ باللہ بے سمجھ سمجھتا ہوں، غیر فقیہ سمجھتا ہوں، انہیں تو دین کی کوئی سمجھ ہی نہیں تھی۔ جناب ابو ہریرہ کے بارے میں یہ بات اس نے کہی کہ میں تو ابو ہریرہ کو بے دین کے معاملے میں غیر فقیہ سمجھتا ہوں۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی، مسجد میں بیٹھے تھے، آسمان سے ایک بہت بڑا سانپ مسجد کے ہال میں گرا اور اس سانپ نے اس شخص کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ آگے آگے دوڑ رہا ہے اور سانپ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جب دوڑتے دوڑتے یہ ہانپنے لگا نا، تو کسی اللہ کے نیک بندے نے اسے کہا، بھائی تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بارے میں یہ نازیبہ کلمات کہے ہیں کہ میں تو ابو ہریرہ کی روایت کو نہیں مانتا اس لیے کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں۔ توبہ کر اللہ کے سامنے توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، ورنہ یہ سانپ تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائیوں، صحابی کے بارے میں ہمیشہ ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو صاف کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا، پڑتالا، امتحان لیا تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے، تو میں نے ان کے دلوں کو کائنات کے تمام انسانوں کے دلوں سے زیادہ صاف اور پاک دیکھا، اور اسی بنا پر میں نے ان صحابہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت کے لیے پسند فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام دین اور شریعت کے اندر کچھ تھوڑا نہیں ہے۔ صرف آخری ٹچ دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو تھے نا عبید اللہ ابن زیاد، اس کے زیر قیادت جو لشکر حضرت امام حسین کے مقابلے میں نکلا تھا، اس نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ اور جب ابن زیاد کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مبارک سر، یہ وہ سر ہے جس کو بوسہ دیا کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسن اور حسین، آپ فرماتے ہیں یہ میرے دو پھول ہیں اور یہ جنت کے دو شہزادے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں
اور جو شخص ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، جو ان سے بغض رکھے گا میں ان سے بغض رکھوں گا، جو انہیں پسند کرے گا اللہ ان کو پسند کرے گا۔ تو جناب حسین رضی اللہ عنہ کا مبارک سر جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے آیا تو نعوذ باللہ من ذالک، وہ اتنا شقی القلب اور اتنی گندی ذہنیت کا مالک تھا کہ اس نے جناب حسین کے سر کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا، بلکہ آپ کے چہرہ انور کو اس نے ٹھڈے مارے میں اپنے دربار کے اندر۔ لیکن حکمران تھا، اور حکمران جو ہوتے ہیں نا ان کے چونچلوں کا آپ کو پتہ ہی ہے، یہ خوشامدی لوگوں کے اندر یہ گرے ہوتے ہیں، اور خوشامدی ان کو کبھی بھی صحیح نہ مشورہ دیتے ہیں نہ صحیح رہنمائی کرتے ہیں، بس انہوں نے اپنے ڈنگ لگانے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت تو لوگ خاموش رہے، کسی نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ جب یہ ابن زیاد قتل ہوا نا، ابن زیاد قتل ہوا، اور جب اس کا سر، اس کی لاش غسل اور کفن کے بعد قبرستان میں لائی گئی تو دنیا نے دیکھا میدان صاف ہے، اچانک ایک سانپ کہیں سے نکلا اور ابن زیاد کے ایک نتھنے میں داخل ہوا، پورے سر کے اندر گھومنے کے بعد دوسرے نتھنے سے باہر نکل گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہی کیفیت، پھر تھوڑی دیر کے بعد یہی کیفیت۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جس دماغ کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں بغض ہوگا، اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنائیں گے، اور کل قیامت بھی نہیں ایسا بندہ ذلت اور خواری اس کا مقدر بنے گا۔ بھائیو، آج کے اس خطبے سے ہمیں یہی ایک سبق ملتا ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ میرے اور آپ کے لیے نصیحت اور سبق یہی ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام کے آپس کے مشاجرات، ان کے آپس کے اختلافات کو ہوا دینے کی بجائے صحابہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر محبت، پیار، عقیدت، شفقت، رحمت اور مہربانی والے جذبات رکھیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہیں، کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والنجم إذا غوى